عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، باب الوضوء کا یہ 13واں حدیث ہے. انشاءاللہ آج حدیث نمبر 13، 14، 15 3 حدیثیں آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کر کے اس کی تشریح کریں گے. تو حدیث نمبر جو 13 ہے، شروع میں پڑھ رہا ہوں عربی میں، غور کریں اور دیکھیں سامنے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. حدیث کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، بالوں میں کنگھی کرنے اور طہارت یعنی وضو، غسل، بلکہ ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ اور حدیث کا ترجمہ جب سمجھ جائیں گے اس کے بعد پھر اس سے جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر ترجمہ ہی نہیں سمجھے تو بعد میں اور جو احکام، جو فقہی مسائل ہیں بہت بھاری پڑ جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کیا کہ جوتا پہنے آپ، اور کس طرح داہنے کو پہلے داخل کریں، یعنی داہنے سے شروع کریں، دائیں جانب سے شروع کریں. ایسے ہی ترجل ہی سر میں جب کنگھی کرتے تھے تو پسند کرتے تھے دائیں طرف سے، دائیں سائیڈ سے شروع کرنے، یہ پسند کرتے تھے. ایسے طہور ہی وضو میں اور ایسے ہی غسل کرنے کے وقت بھی دائیں کو پسند کرتے تھے، دائیں سے شروع کرتے تھے، ابتدا کرتے تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پہلو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں پہلو ہی پسند اور محبوب تھا. پھر کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ وفی شأنہ کلہ، ایسے ہی ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دائیں جانب کو آپ پسند کرتے تھے اور ایسے ہی دائیں جانب سے ابتدا کرتے تھے. حدیث کی تخریج اس کا آپ آسانی کے لیے آپ بورڈ پر دیکھیں، پروجیکٹر کے ذریعے دیکھیں. آپ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے. امام بخاری نے حقیقت میں 5 مقامات پر اپنی کتاب صحیح میں 5 مقامات پر اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، یعنی تکرار کیا ہے. پہلا جو موضع ہے، پہلا جو مقام ہے وہ کتاب الوضوء میں باب التیمم فی الوضوء والغسل، پیج نمبر 34، حدیث نمبر 168. ایسے امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 127، حدیث نمبر 268، اور ایسے ہی ایک جو خاص رقم ہے اس کا 67 ہے کتاب الطہارہ باب التیمم فی الطہور وغیرہ. کس طریق سے دیکھیے، یہ دونوں حضرات امام بخاری مسلم جا کر ان کا سند مل جاتا، آگے جا کر شعبہ سے، شعبہ روایت کرتے ہیں اشعث ابن سلیم ابن اسود المحاربی ابی الشعثاء سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی سلیم ابن اسود المحاربی سے، جو روایت کرتے ہیں مسروق سے، جو روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کیا روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ.
یہ امام بخاری امام مسلم نے دونوں نے روایت کی ہے. طبعاً بھائیو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی اور بھی محدثین نے کی ہے، لیکن ہم اکتفا کرتے ہیں جس طرح ابن حجر نے کیا اور تفسیر میں نہیں جاتے ہیں. یہ الفاظ جو بھائیو ہے امام بخاری امام مسلم نے دونوں روایت کی، تو دونوں کے الفاظ یہی ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ آسانی کے لیے یہ الفاظ جو ہیں یہ امام بخاری کے ہیں اور امام مسلم کے جو الفاظ ہیں اس پر غور و فکر کریں، اور آپ سے سوال کروں گا کیا فرق ہے دونوں لفظوں میں. امام مسلم کا لفظ یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی شأنہ کلہ فی نعلیہ وترجلہ وطہورہ. ہاں بھائیو کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت صحیح ماشاءاللہ. اس میں آخری میں ذکر آیا ہے، پہلے بتایا جوتا پہننے میں، ایسے ہی بال میں کنگھی کرنے میں، ایسے ہی وضو اور غسل میں، پھر بعد میں آخری میں فی شأنہ کلی اپنے تمام امور میں. لیکن امام مسلم کے جو الفاظ ہیں نہیں، شروع میں کیا آیا؟ عام لفظ کو مقدم کر دیا گیا، عام عبارت کی تمام امور میں آپ پسند کرتے تھے. پھر اس کی مثال یہی تینوں مثالیں دی گئی ہے. فی تنعلہ یا نعلیہ کا لفظ ادھر آیا ہے، وترجلہ وطہورہ. صحیح، جزاک اللہ خیراً. آپ کا ملاحظہ ایک ہی مرتبہ میں بہت ہی صحیح رہا. آگے بڑھتے ہیں، حدیث کی تشریح الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ. یعجبہ، یہ یعجبہ جو ہے، یعجبہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ پسند کرتے تھے اور آپ کے نزدیک یہ چیز محبوب تھا اور آپ اس سے خوش ہوتے تھے، راضی ہوتے تھے. تمام الفاظ داخل ہیں. تو یہ یعجبہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ یعجبہ یہ کس سے ماخوذ ہے بھائیو؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ اس کا مصدر العجب ہے. عجب، عجب سے ماخوذ ہے یعجبہ. عجب، عجب کا معنی یہی جو ہے کہ پسند کرنا اور یہ محبوب ہونا اور اس سے خوش ہونا، راضی ہونا. اور ایسے ہی العجب کے قریب ایک لفظ العجب ہے. فرق ہے بھائیو. العجب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غرور، گھمنڈ کرنا. آدمی بہت اپنے بارے میں عجب کرتا ہے، اپنی رائے کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں. تو فرق ہے دیکھیے العجب اور ایسے ہی العجب میں. تو یہ العجب سے لیا گیا ہے. امام مسلم کے لفظ میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن. تو ادھر کیا ہے؟ یعجبہ کی جگہ پر کیا ہے؟ یحبو کا لفظ آیا. ہاں، تو یحبو کا لفظ آیا ادھر یعجبہ پسند کرتے ہیں، ادھر یحبو اس کا بھی وہی معنی ہوتا ہے پسند. اگرچہ عربی میں حقیقت میں تفصیل میں جائیں گے تو دونوں میں فرق ہے. اچھا، ادھر ایک سوال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیسے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے ہیں؟ کیسے پتا چلا؟ بہت صحیح. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراحت کے ساتھ آپ نے بتایا، یا عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ قرائن احوال کے ساتھ دیکھا کہ آپ ہمیشہ مثلا داہنے سے شروع کرتے ہیں، پہلے داہنا جوتا پہنتے ہیں، ایسے ہی پھر کنگھی جب کرتے ہیں تو داہنے سائڈ پہلے کر رہے ہیں، وضو بھی پہلے داہنے کر رہے ہیں. یعنی تو قرائن احوال سے خود انہوں نے استنباط کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس کو ہم پسند کرتے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن. التیمن کا کیا معنی ہے؟ التیمن کا کیا معنی ہے؟ ترجمہ واضح کر دیا گیا تھا. التیمن داہنے جانب سے شروع کرنا، دائیں جانب کو پسند فرمانا. التیمن حقیقت میں یہ ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے دو معنی میں. ایک تو کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا جو الیمن سے لیا گیا ہے، تبرک یمن سے، اور الیمن سے یہ تبرک یعنی برکت حاصل کرنا. اور ایک کہا جاتا ہے جو ادھر مراد ہے یعنی داہنے سے شروع کرنا، بائیں سے پہلے داہنے کو مقدم کرنا، اور یہی مراد ادھر ہے. اچھا بھائیو، ایک لفظ میں یہ آتا ہے امام بخاری کی وہ حدیث نمبر 426 ذکر کیا گیا تھا. امام بخاری نے اس حدیث کو 5 مرتبہ دہرایا اپنی کتاب الصحیح میں.
دہرانے کے اندر بھی وہ الگ ایک موضوع ہے، کیوں ایک ہی حدیث کو کئی مرتبہ دہراتے تھے. بہرحال جب وہ دہراتے تھے تو مختلف الفاظ جو مروی ہوتا تھا حدیث مختلف جگہوں پہ کبھی کبھی وہ بیان کر دیتے تھے، یہ بھی ایک فائدہ ہوتا تھا اس میں. تو اس طرح غور و فکر کریں. حدیث نمبر 426 اسی حدیث کو دہرایا، وہاں کے الفاظ اس طرح ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع. یحب التیمن ما استطاع. کیا فائدہ اس سے مل رہا ہے؟ غور سے سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، ما استطاع، حسب استطاعت، قدر المستطاع، غالباً، جب بھی میسر اور آسان رہتا تھا. تو اس سے فائدہ یہ ملا کہ آدمی داہنے سے شروع کرتا رہے، الا کہ کوئی بات ہو جائے، رکاوٹ آ جائے، کوئی مشکل ہو جائے تو ادھر کوئی حرج نہیں، مثلا بائیں کو پہلے مقدم کر دیا. لیکن غالب حال پوری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ داہنے سے شروع کرنا. ابن حبان کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں: کان یحب التیامن ما استطاع فی طہورہ وتنعلہ وترجلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب سے، داہنے ہاتھ یا سے دائیں پیر سے شروع کرنا پسند کرتے تھے. آپ وضو اور غسل میں ایسے ہی جب جوتا پہنتے تھے، ایسے ہی جب سر میں کنگھی کرتے تھے. ما استطاع کا لفظ آیا ہے جب بھی آپ استطاعت رکھتے تھے. آگے بڑھتے ہیں بھائی اور محترم ساتھیوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن تنعلہ. التنعل لبس النعل، تنعل معنی یعنی جوتا پہننا، اور اسی میں یہ بھی داخل ہے، جراب بھی داخل ہے، موزہ بھی پہننا، بلکہ بھائیو کپڑا بھی. اور اس کی وضاحت ہوگی کس طرح کپڑا آدمی داہنے سے شروع کرے، لیکن اس میں اہل علم نے اس کو بھی داخل کیا. طبعا جوتا چپل یہ تو واضح ہے، جراب بھی اسی کے معنی میں ہے، موزہ بھی اسی کے معنی میں ہے، لیکن اسی طرح وہ بھی کیا ہے بھائیو؟ لباس بھی. اس لیے حقیقت میں وہ بھی جو جوتا چپل پہنا جاتے ہیں، یہ بھی لباس کا جو ایک اجمالی معنی اس میں داخل ہوتا ہے، جو زینت ہے جس سے آدمی اپنے جسم کو ستر کرتا ہے اور اس کو یعنی ڈھانکتا ہے. تو اس طرح اس اعتبار سے وہ کپڑے بھی داخل ہیں. اور کپڑے میں بھی آئے گا مثلا یہ پیجامہ ہوا، پینٹ ہوا، اوپر کبھی جیسے ثوب ہوا، یہ تمام چیزیں داخل ہیں. فی تنعلہ وترجلہ، اپنے سر میں جو کنگھی کرتے تھے. کس طرح بھائیو سر میں آدمی داہنے سے شروع کرے؟ سر تو دو نہیں ہے نا، ایک ہی ہے. ہاتھ کا تو واضح تھا، پیر دو ہیں، لیکن سر کا تو سر تو ایک ہی ہے. ہاں، داہنے سائڈ سے، یعنی آدمی اگر بیچ سے کرے تو داہنے سائڈ سے کی جانب سے شروع کرے. جب بھی اس میں کنگھی کرے یا تیل لگائے تو کیا داہنے سائڈ سے شروع کرنا چاہیے. اور ابھی آئے گا اگر بال منڈوا رہا یا قینچی سے چھوٹا کروا رہا تو بھی فقہ الحدیث میں بیان کیا جائے گا کہ کرنا چاہیے. وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، طہورہ بار بار گزر گیا کہ تا پر پیش ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وضو کرنا. یہ وضو جو ہے، وضو کرنا یہ طہور میں داخل ہے، غسل کرنا یہ بھی داخل ہے. اگر الطہور کہیں گے تا پر فتحہ تو کیا ہو جائے گا؟ وہ پانی جو استعمال کیا جاتا ہے وضو کے لیے، یا جو پانی استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ غسل کرنے کے لیے. وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، اور اپنے تمام امور میں. یہ بھائی وفی شأنہ کلہ یہ تعمیم ہے تخصیص کے بعد، یعنی پہلے خاص خاص مثالیں دی گئیں، پھر اس کے بعد عام ذکر کیا گیا اپنے تمام امور میں. اور مسلم کی روایت میں پہلے عام کو ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد چند مثالیں دی گئیں، اور اس میں خاص پھر مثالیں دے کر اس کی وضاحت کی گئی ہیں. ادھر مراد فی شأنہ کلہ اپنے تمام امور میں، یعنی بھائیو ہر وہ چیز جو یعنی امور حسنہ میں داخل ہے، جس سے مراد تکریم اس کی ہے، وہ مراد ہے. کلہ فی شأنہ کلہ سے کیا فائدہ؟ یہ تأکید ہے اس بات کی کہ تمام امور میں. لیکن بھائیو واضح کیا جائے گا کہ اس میں کچھ چیزیں داخل نہیں ہیں، جیسے بیت الخلاء میں داخل ہونا، ایسے ہی مثلا ناک صاف کرنا، ایسے ہی استنجا کرنا. تو یہ اس سے یہ عام ہے، لیکن اس سے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا اور حدیثوں کی وجہ سے. تو یہ عموم ہے لیکن یہ مخصص ہے، مخصوص ہے. اب حدیث سے جو اہم مسئلے مسائل ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا رہا ہے بھائیو؟ آپ ہی سے پوچھتا ہوں. اس میں
جتنے جملے ہیں اس پر غور کریں، اس طرح اتنا ہی فائدہ آسانی سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. یعنی 4 جملہ ہے کہ نہیں؟ تو 4 اہم فائدے، 4 اہم مسئلے سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چھپے ہوئے مسائل اس سے ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو کیا فائدہ ہے بھائیو؟ کیا اس میں مسئلہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے؟ پہلا مسئلہ کام کرتے ہیں آپ کوشش کریں کہ پہلے دائیں طرف سے دائیں سے شروع کرنا. اچھا بیٹھ رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں، صحیح، اچھی بات ہے. اور کچھ بھائیو؟ اور ایسے ہی جوتا پہننے کے وقت جس طرح ادھر ہے سر میں کنگھی کرنے کے وقت، اور ایسے ہی وضو، ایسے بلکہ تمام امور میں جس طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، ایسے ہی یہاں تک کہ گاڑی میں آپ بیٹھ رہے ہیں، اگر ممکن ہے تو داہنے کو پہلے آپ اس سے شروع کریں، داہنے سے داخل ہوں. اچھا، تو اب اہم فائدے، اہم مسائل بیان کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ واضح ہو رہا کہ داہنے قدم سے شروع کرنا، یا سب سے پہلے جوتا جب آدمی پہنے تو داہنے قدم سے وہ داہنا جو جوتا ہے وہ پہنے، اور یہ مشروع ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے. اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے بھائیو کیا موزہ بھی ایسے ہی جراب ہیں، بلکہ کپڑے بھی آدمی جو پہن رہا ہے، پینٹ ہوا یا ایسے ہی پیجامہ ہوا، یہ کیسا پیجامہ میں اور کپڑے میں، یعنی پیجامے میں 2 ہے کہ نہیں، تو داہنا قدم کو داہنے میں داخل کرے. ہاتھ بھی ثوب پہن رہا ہے یا کرتا پہن رہا ہے یا قمیص پہن رہا ہے، تو یہ بھائیو کیا، یہ داہنی آستین میں پہلے داہنے ہاتھ کو داخل کرے، پھر بائیں میں. یہ بھائیو ہم لوگ کبھی آنن فانن کیف متفق کر دیتے ہیں، لیکن ادھر جو استحضار کرے گا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو وہ مثاب ہوگا. اور جو یہ استحضار نیت نہیں ہے کیف متفق پہن رہا، اگرچہ داہنے سے شروع کر دیا لیکن بغیر قصد سنت پر عمل کرنا، تو یہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. تو بھائی ادھر دیکھیے کتنی نیت کی اہمیت ہے. اچھا، بہرحال جب یہ جوتا نکالے تو کیا ہونا چاہیے؟ داہنے سے نکالے، بائیں سے. ہاں، جس کا آپ نے ابتدا داہنے سے کیا تو اس کا پھر اگر اس سے نکال لیں ہیں اس کو تو کیا بائیں سے شروع کریں. ایسے ہی کپڑا بھی اگر نکال لیں تو بائیں سے کریں. پیجامہ ہے تو پہلے بایاں قدم نکالیں، اور ایسے ہی قمیص ہے یا ثوب ہے تو آپ کیا بائیں آستین سے بایاں آپ ہاتھ کو پہلے نکالیں. اس لیے کہ بھائیو جب آدمی پہنتا ہے تو لا شک الاصل و زینت میں داخل ہے، تو جب اس کو ہٹا رہا ہے، جوتا بھی نکال رہا ہے، تو کیا افضل سے سمجھے مقارنہ کرتے ہوئے غیر افضل کی طرف آ رہا ہے، تو اسی لیے پلٹ دینا چاہیے. یا کہیے بمعنی آخر، آدمی جب چپل جوتا پہنتا ہے یا چپل پہنتا ہے تو لا شک زینت میں داخل ہے، اور یہ پہننا نہ پہننے سے ایک اجمالی طور پر یہ بہتر ہے. اور وہ اس طرح جب پہن رہا تھا تو ایک زینت اختیار کر رہا اور اپنے خوبصورتی اپنا رہا ہے، اور ادھر جب نکال رہا تو اس کے برعکس ہو گیا، تو اس لیے بائیں سے شروع کرنا چاہیے اور بائیں سے نکالنا چاہیے. یہ پہلا سبق ہے، پہلا مسئلہ ہے کہ جوتا یا چپل یا موزہ یا کپڑا، قمیص، پیجامہ پہنے تو کیا داہنے سے شروع کریں، اور جب نکالے تو بائیں سے شروع کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرے لفظ وَتَرَجُّلِهِ، کہ یہ مشروع ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ بال میں جب کنگھی کرتے تھے تو داہنے جانب سے کرتے تھے، تیل لگاتے تھے تو داہنے جانب سے شروع کرتے تھے. ایسے ہی بھائیوں اگر بال آدمی منڈوائے یا چھوٹا کرے یا مشین چلائے تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ داہنے سے. اسے چاہیے کہ حلاق حجام کو کہے بھی کہ ادھر سے شروع کرو. ادھر بھی وہی بات ہے بھائیو، ہم بھی کیف متفق شروع کر دیتے ہیں عمرہ کے بعد بھی، حج کے بعد بھی، اور ادھر فرق ہے جو آدمی ایک سنت پر عمل کر رہا اور ایک نہیں کر رہا ہے. دیکھیے علم کی برکت اور کتنا اس میں ثواب ہے جب آدمی اس سے واقف ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک خاص حدیث ہے حلق کے بارے میں، بال منڈوانے کے متعلق داہنے سے شروع کرنا چاہیے. مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1305، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع میں جب انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، تو اس میں ثم قال للحلاق خذ، کہ آپ نے حجام سے کہا
کہ خود لیجئے آپ، اور آپ نے داہنے سائڈ کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے طرف بائیں. تو بھائیو جب ہم بھی اس طرح بال مقص سے قینچی سے چھوٹا کروائیں یا مشین سے یا استرا استعمال کروائیں تو ہمیں تاکید کرنا چاہیے کہ داہنے سے شروع کرے. داہنا ہماری طرف سے یا اس شخص کی طرف سے؟ اپنی طرف سے. اس کی طرف سے تو وہ بایاں ہے، لیکن نہیں، ہمارا اصل یہ سر ہمارا یہ دایاں سائڈ ہے تو وہ دیکھا جائے گا، نہ کہ وہ اپنی جانب سے الٹا کر دے گا، بایاں آپ کا جو ہے ادھر سے شروع کر دے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے وقت، ایسے ہی غسل کرنے کے وقت بھی آدمی کو داہنے جانب سے شروع کرنا چاہیے. وضو میں تو واضح ہے. کس طرح بھائی وضو میں؟ کہ داہنے ہاتھ کو بائیں سے پہلے کرے، داہنے قدم کو بائیں سے پہلے شروع کرے. ابن المنذر کہتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثم اليسرى في وضوئه وكذا يفعل المتوضئ اذا اراد اتباع السنة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اپنا داہنا ہاتھ دھلتے تھے، پھر بایاں ہاتھ دھلتے تھے اپنی وضو میں. ایسے ہی ہر وہ شخص جب وضو کرے اور سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی اسے کرنا چاہیے. ایسے ہی النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع العلماء على ان تقدیم الیمین على اليسار من الیدین والرجلین فی الوضوء سنہ لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. کہ اہل علم کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ داہنا ہاتھ مقدم ہے بائیں پر، پہلے داہنے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے پھر بائیں سے وضو کرنے کے وقت. ایسے ہی پیر کے دھلنے کے وقت پہلے داہنے قدم کو دھلنا چاہیے پھر بایاں. اور کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا جس نے الٹا کر دیا تو اس کا وضو صحیح ہے نہیں؟ پہلے بایاں ہاتھ دھلا پھر دایاں بایاں قدم، وضو صحیح ہے نہیں؟ اچھا لو خالفها فاته الفضل، کہتے اگر اس کی مخالفت اس نے کی تو ایک فضل سے، ثواب سے، اتباع سنت سے محروم ہو گیا. وصح وضوءه، لیکن اس کا وضو صحیح ہے، اس کا وضو صحیح ہے. ہاں ابھی آگے اور واضح ہوگا، جلدی نہیں کریں، غور سے سنیں، علمی باتیں ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نووی رحمہ اللہ ثم اعلم ان من اعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، کہ کچھ ایسے وضو کے اعضاء ہیں، حصے ہیں جس میں تیامن کہ داہنے سے شروع کرو پھر بایاں یہ مستحب نہیں ہے. یہ کیسے؟ ہاں بھائیو کون سے اعضاء ہیں وضو کے جس میں نہیں کہا جا سکتا کہ داہنا مقدم ہے بایاں پر، پہلے داہنا دھلو پھر سر کا مسح. اسے سنت کا طریقہ ایک ساتھ بہت صحیح. تو سر میں نہیں کہیں گے پہلے آپ دائیں طرف مسح کریں پھر بائیں طرف مسح کریں، نہیں، ایک ہی ساتھ. اچھا اور کیا ہے؟ اچھا چہرہ دھلنے میں نہیں کہا جائے گا کہ مثلا یہ رخسار داہنا پہلے دھلو پھر یہ ایک ہی ساتھ، بہت صحیح. یہ بھی ایسے ہی کیا یہ کان بھی، یہ کان بھی، ناک کے بارے میں بھی ہاں ایک ہی ساتھ دونوں میں ڈالنا. تو یہ کہتے ہیں النووی رحمہ اللہ کہ کچھ ایسے اعضاء ہیں، کچھ حصے ہیں وضو کے جس میں یہ نہیں کہا جائے گا، یا ادھر یمین سے ابتدا کرنا، داہنے سے شروع کرنا مستحب نہیں ہے. وہ ہے اذنان، دونوں کان. ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کہا الکفان بھی، شروع میں جو دھلا جاتا ہے. النووی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں شروع میں ایک ہی ساتھ دھلا جائے، اس طرح سمجھ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ، نہ کہ پہلے داہنے دھلیں پھر بائیں. تو اذنان، کفان، ایسے ہی الخدان، یہ دونوں رخسار ہیں. اور جس طرح بھی آیا سر کا بھی، اور ایسے ہی یا ناک کا، یہ بھی اسی پر داخل ہے، لیکن النووی رحمہ اللہ نے اس کا یہ ذکر نہیں کیا ہے. بل یغسلہما دفعۃ واحدہ، ایک ہی ساتھ دھلے گا. لیکن اگر کوئی عذر آ جائے، کوئی عذر جسے ایک آدمی بھائیو ایک ہی ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ دوسرا ہے ہی نہیں یا مشلول ہے، تو ایک ساتھ تو مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا پہنچنا، مثلا خاصتاً ہاتھ دھلنے میں یا سر کا ایک ساتھ تعمیم کرنا مشکل ہو جائے، تو اسے کیا داہنے طرف سے ایسے کرنا چاہیے، مثلا دائیں سے شروع کرے پھر بائیں، سر کا بھی مسح داہنے سے پھر بائیں سے. تو اس کے لیے جب محال ہو گیا تو اس کے حق میں ایک ساتھ جب نہیں پہنچا سکے گا تو داہنے سے اس کو شروع کرنا چاہیے، داہنے سے شروع کرنا چاہیے. فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين
واللہ اعلم. یہ تیسرا سبق تھا، تیسرا مسئلہ تھا. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ تمام امور میں بھائیوں داہنے سے شروع کرنا چاہیے، دائیں کو مقدم کرنا چاہیے، ہاتھ کو یا پیر کو اسی سے شروع کرنا چاہیے. لیکن کیا بھائیوں عام ہے تمام امور میں مطلقاً بغیر استثناء؟ ہاں، اہل علم نے کہا کہ تخصیص کیا انہوں نے کہ ہر وہ چیز جو تکریم میں داخل ہے، جو اچھائی میں صفائی ستھرائی میں داخل ہے، وہ داہنے میں یہ داخل ہے. جس طرح کی لینا دینا، ثوب پہننا، کپڑا پہننا، پیجامہ پہننا، جوتا پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد کے داہنے طرف جانا، ایسے ہی اس میں کیا موزہ ہے، ایسے ہی کھانا پینا تو داہنے سے بھائیو فرض ہے، واجب ہے. ایسے ہی مصافحہ کرنا، سرما لگانا، مسواک کرنا، سر کے حلق کے بارے میں تو داہنے طرف سے شروع کرے گا. لیکن جو اس کے خلاف ہے، جو اس کے خلاف ہے، جو تکریم میں داخل نہیں ہے، جس طرح بیت الخلاء میں داخل ہونا اور مسجد سے نکلنا، یا ایسے ہی ناک صاف کرنا، یا ایسے ہی استنجا کرنا، کپڑا نکالنا، یا ایسے ہی اور لباس نکالنا، موزہ، تو یہ سب کیا؟ یہ بائیں سے ہوگا. یعنی جو تکریم کے خلاف ہے تو بائیں سے شروع کریں، اور ہر وہ چیز جو آپ نے داہنے سے شروع کر دیا تو اس کا جو عکس کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ بائیں سے کریں گے. جس طرح بیت الخلاء آپ کس سے داخل ہوئے ہیں؟ بائیں سے داخل، تو نکلنا کس سے چاہیے؟ داہنے سے نکلنا چاہیے. اور اس مسئلے میں بھائیو خاص بھی حدیثیں ہیں. آپ نہیں کہیے کہ اہل علم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ہاں وفی شأنہ کلہ، تو حدیث میں آ رہا تمام امور میں اور بغیر دلیل کو کہا جا رہا کہ نہیں یہ چیزیں نہیں داخل ہیں. نہیں، اس میں تفصیلی دلیل ہے. علی سبیل مثال ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 32، امام احمد بھی روایت کرتے ہیں مجلد 44 پیج نمبر 62، حفصہ رضی اللہ عنہا سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لطعامی و شرابی و ثیابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایسے ہی بائیں ہاتھ کو اس کے علاوہ اور امور میں جو تکریم میں داخل نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 33، کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنى لطہورہ وطعامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ طہور کے لیے، وضو غسل کے لیے تھا، اور ایسے ہی کھانے کے لیے تھا. اور وکانت یدہ الیسریٰ لخلائہ ما کان من اذی، اور بایاں ہاتھ بیت الخلاء کے لیے. اور ایسے ہر وہ چیز جس میں صفائی ستھرائی مراد ہو، جس میں اذا ہے یعنی جس میں تکلیف ہے، یا مراد ہے تکریم کے جو برعکس ہے. اگرچہ دوسری حدیث میں بھائیو کلام ہے. المہم تو خلاصہ کلام بھائی اس طرح واضح ہو گیا، جو تکریم میں داخل ہے داہنے سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر اس سے آدمی جیسے کپڑا ہے اگر اتار رہا تو بایاں سے کر دینا چاہیے، اور اس کے برعکس میں بایاں استعمال کرنا چاہے ہاتھ یا پیر. پانچواں مسئلہ بھائی اور محترم ساتھیوں یہ ہے کہ مسلمان، کامیاب مسلمان جس کو توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اپنی عادات کو عبادات میں بدل دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کس طرح بھائیو؟ جو موفق ہوتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، تو اپنی عادات کو عبادات میں بدل دیتا ہے. جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جو عام لوگ، تمام لوگ کرتے ہیں، اور الاصل و عادات میں داخل ہے، جیسے کپڑا پہننا، جوتا پہننا، باتھ روم جانا آنا، یہ سب یہ عادات میں سبھی لوگ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ہر انسان کرتا ہے. لیکن جس کو توفیق ملتی وہ نیت کرتا ہے ادھر کہ ہم یہ سنت پر عمل کرنا ہے، تو داہنے قدم کو داخل کرتا ہے پہلے جوتے میں، مسجد میں داہنے سے داخل ہوتا ہے، گھر میں داہنے سے داخل ہوتا ہے. تو اس کا یہ عادات عبادات میں بدل جاتے ہیں اور ثواب ملتا ہے اس کو، اگر اس کی نیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. اور بھائیو وہ آدمی جس کو توفیق نہیں ملتی ہے، جو بد نصیب ہوتا ہے، اس کے عبادات بھی عادات میں بدل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو توفیق نہیں ملتی، عبادات بھی اس کے عادات میں بدل جاتے ہیں. وہ کیسے؟ جو غفلت میں واقع ہے، نماز پڑھ رہا لیکن کیا پڑھا امام نے، اس نے کیا پڑھا؟ کچھ نہیں، بس پڑھ رہا، ابو نے بھی تاکید کی بچپن سے پڑھا، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے، کچھ بھی پتہ نہیں. روزہ رکھ رہا، تمام مسلمان رکھ رہے ہیں، یہ احساس نہیں ہے اجر و ثواب کا، تو یہ بھائیو اس کی یہ عبادت عادت میں شامل ہو جائے گی اور ثواب سے محروم ہو جائے گی. خطرناک یہ مسئلہ ہے. چھٹی بات یہ ہے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تمام امور میں اس داہنے کو پسند کرتے تھے، تب بھی ہم دیکھتے ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مغربی تہذیب کو مقدم کرتے ہوئے اسٹائل کے طور پہ بائیں سے کھانا پسند کرتے ہیں، پینا پسند کرتے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی قصدن ہی بائیں ہی سے مثلا شروع کرنا چاہتے ہیں، قصدن جیسے جوتا چپل اسی سے پہن رہے ہیں، کبھی قصدن ہوتا ہے لیکن غالباً لاپرواہی میں ہوتی ہے۔ تو بھائیو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور داہنے کو استعمال کرنا چاہیے ہر وہ امور میں جس میں تکریم مراد ہے، اور جو تکریم کے خلاف ہے تو اس میں بایاں کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ کیف متفق بائیں سے کھائیں بھی اور پھر داہنے سے کوئی گندی چیز اٹھائیں اور پھینکیں، نہیں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ دیا، شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تفصیلی طور پر بتا دیا کہ داہنے کہاں استعمال کرنا چاہیے، یا داہنا ہاتھ یا دایاں قدم، اور کہاں ایسے بایاں قدم پہلے مثلا اس سے شروع کرنا چاہیے، یا جہاں بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے تو اسی کی ہمیں امتثال اور اسی کی تطبیق کرنی چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد بھائیو حدیث نمبر 14 جو باب الوضوء میں ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن خزیمہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو، جب تم وضو کرنے لگو تو اپنے دائیں جانب سے ابتدا کرو، شروع کرو۔ پچھلے حدیثی کی طرح یہ بھی ہے نا، لیکن پہلی حدیث کیا تھی؟ عام تھی اور یہ خاص ہے۔ بہرحال ابھی اور بھی ذکر کیا جائے گا کہ کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر ہی کیا، کیا پہلی حدیث کافی نہیں تھی؟ اس لیے مراد ہے اس اختصار کے ساتھ بیان کرنا بلوغ المرام میں، اختصار کے باوجود بھائی 1500 حدیثیں ہو گئی اس میں۔ اچھا، حدیث کی تخریج اس حدیث کی روایت کی ہے ابو داود نے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 582، 4141 کتاب اللباس باب فی الانتعال۔ الترمذی نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 419 حدیث نمبر 1766 ابواب اللباس کتاب ما جاء فی القمص، والنسائی فی السنن الکبریٰ مجلدات پیج نمبر 425 حدیث نمبر 9590 کتاب الزینہ باب لبس القمیص، وابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 59 حدیث نمبر 402 کتاب الطہارہ وسننها باب التیمم فی الوضوء، وابن خزیمہ فی صحیحہ مجلد 1 پیج نمبر 90 حدیث نمبر 178۔ یہ تمام حضرات روایت کر رہے ہیں کن سے روایت کر رہے ہیں تمام حضرات؟ یہ روایت کرتے ہیں الاعمش سے، اس کا ذکر ادھر نہیں ہے بھائیو، چھوٹ گیا، الاعمش سے جو روایت کرتے ہیں، ابو صالح سے جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ الاربعہ سے مراد کون ہے بھائیو؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور بتا دیا، ابھی ذکر کر دیا، حوالہ دے دیا گیا۔ تو یہ تمام یہ چاروں حضرات روایت کرتے ہیں، مختلف سندیں ہیں، آخر میں جا کے کن سے ملتے ہیں؟ الاعمش سے۔ جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ ابو صالح، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب غور سے سنیں، آپ کا توجہ چاہوں گا، اور ادھر سامنے اس کی وضاحت کی گئی ہے، دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون اس کا جواب دے رہا ہے، اس میں ذرا سمجھ کی ضرورت ہے، غور سے سنیں۔ یہ جو لفظ جس کا تذکرہ ابھی آیا، ایک مرتبہ واپس ہو جائیں، یہ لفظ پر غور و فکر کریں، یہ لفظ جو ہے غور سے سنیں، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، 4 لفظ ہے۔ اذا توضأتم، جب تم وضو کرنے لگو، فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ یہ لفظ کن کا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی ہے، صرف ابن ماجہ کی، باقی کی نہیں ہے۔ اچھا، باقی کا کیا ہے یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ ابو داؤد اور ابن خزیمہ کا لفظ جانتے کیا ہے؟ ادھر سامنے لکھ دیا گیا، اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بأیمانکم، اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بأیمانکم، تو کیا بڑھ گیا ہے؟ لباس کا بھی ذکر آ گیا، صحیح، یہ ابو داؤد ابن خزیمہ۔ ابھی یہ اصل سوال نہیں ہے،
ترمذی اور نسائی کے لفظ کیا ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تھے تو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، جس طرح آیا ہے آستین میں داہنے ہاتھ کو پہلے داخل کرتے تھے قمیص۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے تینوں روایتوں میں؟ ابن ماجہ ابو داؤد اس میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے، اخبار ہے بہت سے، آپ جواب فوراً دے دیے ماشاءاللہ۔ اس سے واضح ہوا کہ ابو داؤد اور ابن خزیمہ کی جو روایت ہے اور ابن ماجہ کی بھی، اس میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ حکم ہے، امر ہے، جو عربی میں امر کہتے ہیں، امر ہے، حکم ہے، یعنی کیا کہیں گے اس کو؟ سنتوں کی کتنی قسمتیں ہیں بھائیوں؟ سنن قولیہ فعلیہ، تو یہ کیا ہے؟ قولی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے۔ اور جو الترمذی اور نسائی کا ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تھے تو دائیں سے شروع کرتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اخبار ہے، یعنی سنت فعلیہ ہے، سمجھئے؟ تو دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال بھائیو، اب اس طرح کیا رائے ہے؟ یہ دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ ایک نظر سے دیکھیں اور ترمذی اور نسائی کو ایک نظر سے دیکھیں۔ حقیقت میں یہ دونوں ایک حدیثیں ہیں یا دو حدیثیں ہیں؟ دو حدیثیں، ایک ہی حدیثیں ہیں؟ حقیقت میں دو حدیثیں ہیں۔ اسی لیے المزی رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ذکر آیا یعنی شروع میں ہے، اس کا حوالہ ترمذی اور نسائی کی طرف انہوں نے نہیں دیا اپنی کتاب تحفۃ الاشراف میں، صرف کہا کہ کس کی روایت ہے؟ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی۔ اور ایسے ابن الملقن رحمہ اللہ نے کہا کہ ترمذی نے ان ترمذی لم يروه بالکلیہ بل ذاک حدیث آخر، کہ ترمذی رحمہ اللہ نے مکمل یہ حدیث کی روایت نہیں کی بلکہ وہ دوسری حدیث ہے۔ تو بہرحال حقیقت میں دو حدیثیں ہیں، یہ جاننا چاہیے۔ اور اس طرح ایک ساتھ جوڑ دینا کہ چاروں نے روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے، اتنا دقیق نہیں ہے، اتنا یعنی حقیقت میں تفصیل کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حدیث کا درجہ ہے کہ یہ صحیح ہے، ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن دقیق العید نے کہا ہے اپنی کتاب الامام میں، ہوا جدیر بان یصح، کہ زیادہ لائق اور مناسب ہے کہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا جائے۔ ایسے ابن الملقن نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ النووی نے کہا حدیث حسن و اسنادہ جید، کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کا اسناد جید ہے۔ تو اس طرح حدیث کا درجہ حدیث کیا ہے؟ حدیث مقبول ہے، صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ کی تشریح، حدیث کی طرف واپس آئیں۔ اذا توضأتم، اس کا ذکر آیا کہ جب تم وضو میں داخل ہو جاؤ یا جب تم وضو کرنے لگو اور ہاتھ تک پہنچ جاؤ تو اس کو کیا؟ داہنے سے شروع کرو پھر بایاں، اور ایسے جب پیر کی باری آئے تو کیا؟ پہلا داہنا قدم دھلو پھر بایاں قدم دھلو۔ طبعا شروع میں بھائیو یہ بھی داخل ہے کفین، یعنی دونوں ہتھیلی، لیکن کچھ اہل علم نے جیسے نووی نے کہا یہ دونوں حقیقت میں الگ الگ نہیں، ایک ہی ساتھ کرنا چاہیے، لیکن ممکن ہے اس حدیث سے استدلال کیا جائے کہ نہیں، پہلے داہنے کو دھل لے پھر بایاں دھلے، اور اتنا ادھر بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، میامنکم یہ جو ہے اس کا مفرد کیا ہے؟ اس کا مفرد میمنہ ہے، اور میمنہ سے مراد کیا ہے؟ یمین۔ میمنہ بھی کہتے ہیں یمین کو، اور یسار کو کیا کہتے ہیں؟ میسرہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو میامنکم یہ جمع ہے، اس کا مفرد میمنہ ہے، میمنہ سے مراد یمین داہنا، اور میمنہ کا ضد المیسرہ بھی قرآن میں بھی آیا، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ اب یہ آپ سبھی حضرات سے سوال ہے کہ اس حدیث کا مناسبہ، اس حدیث کا سبب ذکر کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے بعد حدیث عائشہ کا ذکر آیا، اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیا آیا ہے؟ داہنے سے شروع کرتے تھے وضو اور غسل میں، بلکہ تمام امور میں آ گئی تھی بات۔ تو یہاں کیا فائدہ ہے ذکر کرنے سے دوبارہ ایک حدیث، ایک نئی حدیث کہ جب بھی تم وضو کرو تو داہنے سے شروع کرو؟ کیا فائدہ ہے؟ صحیح، اس لیے یہ حدیث قولی ہے، اس میں امر ہے اور حکم ہے، اور پہلا وہ حدیث فعلی تھا۔ اور بھائیو کیا زیادہ مقدم ہے، فعلی یا قولی؟
قولی زیادہ مقدم، اس میں صراحت ہے، اس میں قوت ہے، اور فعلی سے ممکن ہے کہ آپ یہ استدلال نہ کر سکے کہ وہ فعل واجب ہے، لیکن قولی میں الاصل واجب ہے، اسی لیے۔ اچھا، تب سوال یہ ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو پہلے کیوں بیان کیا پھر اس حدیث کو؟ جب فعلی سے زیادہ قوی قولی ہے تو اس کو پہلے کرنا چاہیے نا، تو کیوں پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پھر یہ؟ ہاں بہت سے، اس لیے وہ اصل ہے اور اس میں عموم پایا گیا جس میں وضو اور غسل بھی داخل ہے، اور یہ خاص ہے تو عموم کو پہلے مقدم کیا، بہت سے۔ اور دوسرا جواب اس لیے وہ حدیث بھائیو سند کے اعتبار سے زیادہ قوی، بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے، اور اس حدیث کو ائمہ اربعہ کیا صحیح مسئلہ ہے، ابن ماجہ اور کس نے؟ ابو داؤد نے روایت کی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ نے، اور حدیث میں بھی بھائیو وہ کلام ہے لیکن صحیح مسئلہ وہ حدیث صحیح ہے تو وہ مقدم ہے۔ اب حدیث سے بھائیو جو مستنبط جو مسائل ماخوذ ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، آسانی سے اس لیے سمجھ سکیں اس مسئلے کو، جو اس حدیث سے وہ ایک اہم مسئلہ ہے، بلکہ ایک ہی مسئلہ ہے ہی ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ بھائیو ظاہری حدیث پر اگر غور و فکر کریں، ظاہری الفاظ پر، تو کیا واضح ہوتا ہے کہ داہنے ہاتھ کو دھلنا کیا ہے؟ بائیں سے پہلے کیا ہے؟ واجب ہے، الاصل۔ اگر ظاہری حدیث پر غور، کیوں؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کا جو امر ہے وہ کیا ہے؟ وجوب پر لیا جاتا ہے، وجوب پر محمول کیا جاتا ہے، الا کی کوئی دلیل ہو تو الاصل، اگر چھوڑے الا استثناء تو الاصل داہنے سے شروع کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو داہنے ہاتھ کو پہلے دھلنا پھر بائیں، یہ واجب ہے۔ پھر ایسے ہی قدم پیر کو بھی داہنے کو دھلنا پھر بائیں دھلنا کیا ہے؟ وجوب، یہ واجب ہے، یہ الاصل، یہی ظاہر ہے۔ پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وضو کی صفت، وضو کا طریقہ، اس میں یہی آتا، آپ نے داہنے سے شروع کیا، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث، عبداللہ بن زید، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں آپ نے داہنے سے شروع کیا، اور یہ نہیں آتا ہے کہ آپ نے بائیں سے شروع کیا کبھی۔ اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی آپ تشریح کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو آپ نے اس طرح داہنے سے شروع کیا، تو اس آیت کا بھی یہی معنی ہونا چاہیے کہ داہنے سے شروع کرو، اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو کیا رائے ہے بھائیو؟ داہنے سے شروع کرنا یہ واجب ہے؟ ابھی سابقہ حدیث میں اگر غور سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کچھ بھائیوں نے تو تعجب کیا، لیکن کیا رائے ہے؟ داہنے سے شروع کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب بھائیو معتبر کسی عالم نے نہیں کہا ہے کہ واجب ہے، یہ بھی تاکہ بتا دوں کہ آپ نہ کہیں کہ یار یہ لیکن یہ تو حدیث میں آیا، یہ اہل علم کے مفہوم سے آپ نیا مفہوم نہیں نکال سکتے۔ کچھ شیعوں کی جماعت نے کہا ہے واجب ہے، لیکن اہل سنت والجماعت منسوب کیا گیا امام احمد کے بارے میں، لیکن حقیقت میں وہ ثابت نہیں ہے ان سے۔ تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں تمام اہل علم کیا کہتے ہیں کہ داہنے سے شروع کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب اس کا معنی مطلب یہ ہو اگر کسی نے بائیں سے شروع کر دیا تو وضو اس کا صحیح ہے، لیکن طبعاً قصداً کسی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، کب فائدہ ملے گا؟ آدمی مان لے وضو کیا بھول گیا، بایاں پہلے شروع کر دیا پھر دائیں، تو کہا جائے کوئی حرج نہیں، آگے بڑھو تمہارا وضو صحیح ہے۔ مسلم جدید ابھی اتنا فرق نہیں کیا، کوئی مشکل نہیں۔ کہاں مشکل ہوتا؟ اگر کہا جاتا ہے واجب ہے تو کہا نہیں، واپس آؤ۔ تو بھائی یہ مستحب ہے۔ اس مسئلے میں اجماع بھی منقول ہے، اور اس سے پہلے اب جواب کس طرح دیا جائے گا اس حدیث کا اور اس آیت کریمہ کا؟ تو بھائی اور محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا اس کی اور مزید دلیلیں دے رہا ہوں کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، اللہ تعالیٰ نے ادھر حکم دیا ہاتھ اور پیر دھلنے کا حکم دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ داہنے کو پہلے
داہنے سے شروع کرو، تو اس طرح اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ ہاتھ دھلنا، پیر دھلنا۔ اب آپ شروع کس سے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تو اس کو واجب آپ نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی بھائیوں فقہاء نے کہا کہ حقیقت میں دونوں ہاتھ ایک عضو کی طرح، ایک حصے کی طرح، اور دونوں پیر بھی ایک حصے کی طرح ہے، اور ایک عضو میں واجب نہیں ہے کہ آپ ترتیب سے دھلیں، اور ایک عضو میں واجب نہیں ہے کہ آپ کیا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ پہلا داہنے کو دھلیں پھر بائیں کو دھلیں۔ ایسے ہی بھائیو اس حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، کہ داہنے سے شروع کرنا مستحب ہے۔ کس طرح؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کر سکتے کہ مستحب ہے داہنے سے شروع کرنا، نہ کہ فرض ہے۔ مستطاع، اس کے علاوہ اور لفظ میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لفظ ہے؟ یعجبہ التیمن، پسند کرتے تھے۔ ہاں، تو پسند کرنے سے معنی کیا ہوا کہ واجب نہیں ہے۔ اور اس میں ذکر آتا کہ جوتا پہنتے تھے داہنے کو مقدم کرتے تھے، ایسے کنگھی کرتے تھے داہنے سائڈ کو پہلے اس میں کنگھی استعمال کرتے تھے۔ ایسے ہی طہور کا بھی ذکر آیا، وضو اور غسل کا بھی آیا، تو وہ بھی اسی طرح کیا ہے، مستحب میں ہے۔ اور خاصتاً عائشہ رضی اللہ عنہ بھائیو ایک فقیہہ ہے، بہت اچھی اور گہری سمجھ رکھتی ہیں، اگر یہ واجب ہوتا تو ضرور بیان کرتی۔ وہ کیا؟ ضرور بیان کرتے۔ بہرحال اس طرح اس مسئلے میں اجماع بھی منقول ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، کہ واجب نہیں ہے ترتیب دائنے میں یا دائیں اور بائیں میں، اس مسئلے میں کوئی ہم خلاف نہیں جانتے۔ تو بھائی اس مسئلے میں ہاں بھائیو سمجھیے، یعنی اتفاق ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب یہ متفق علیہ بات ہے۔ واجب کہ پہلے داہنے سے شروع کرو پھر بائیں سے، یہ بھائیو متفق ہے کہ واجب نہیں ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں اجمعوا علی الا اعادۃ علی من بدأ بیسارہ قبل یمینہ، کہ اس مسئلے میں اجماع ہے کہ کسی نے اگر بائیں سے شروع کر دیا، بایاں پہلا دھلا پھر داہنا، کہ اس پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ تو اس طرح کیا بھائیو، یہ دائیں سے شروع کرنا کیا ہے، یہ مستحب ہے نہ کہ واجب ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب صحیح میں اس حدیث کو جب ذکر کیا، ابھی آیا کہ ابن خزیمہ نے بھی روایت کی، انہوں نے صحیح اس حدیث کو قرار دی ہے کہ نہیں، تو وہ ذکر کرتے ہیں باب الامر بالتیامن فی الوضوء امر استحباب لا امر ایجاب، کہ وضو میں دائیں سے شروع کرنا اس کا مسئلہ باب یہ امر استحباب ہے نہ امر ایجاب ہے۔ تو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جہاں حدیث ذکر کیا ادھر باب کیا باندھا کہ یہ امر استحباب ہے نہ کہ امر ایجاب۔ خلاصہ کلام تو اس طرح یہ حدیث قولی ہے کہ داہنے سے شروع کرو جب بھی وضو کرو، تو داہنا ہاتھ دھلنا یا ایسے ہی دایاں قدم پہلا دھلنا، یہ بھائیو کیا ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے بایاں دھل لیا پھر دایاں تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن جس کو علم ہے تو قصداً بھائیو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ثوابوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آخری حدیث ہے آج کے اس درس میں، وہ حدیث پڑھ رہا ہوں، عن المغیرہ ابن شعبة رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور کچھ شراح حدیث نے کہا کہ یہ غزوہ تبوک میں غالباً اس لیے ان کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے۔ آپ نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ، تو اپنی پیشانی کے بالوں، ایک یہ معنی ہے ناصیہ کی بالوں کے ساتھ، اور ایک ہے کہ پیشانی بال ہو یا نہیں ہو، تو صحیح زیادہ واللہ عالم اس طرح ہوگا، تو اپنی پیشانی
اور ایسے ہی وعلی العمامہ اور پگڑی والخفین اور موزوں پر مسح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ پیشانی اور ایسے ہی عمامہ پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. تو 3 جگہوں پر مسح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیشانی، عمامہ اور ایسے ہی جرابوں پر یا موزوں پر. حدیث کے راوی کا تذکرہ پہلی بار ہو رہا ہے. ان کی پہلی یہ حدیث آ رہی ہے اس بلوغ المرام میں، تو ان کے متعلق اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. یہ المغیرہ ابن شعبہ ابن ابی عامر ابن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ، قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق ہے، جو کہاں تھا یہ قبیلہ؟ الطائف میں. ان کا شمار اکابرین صحابہ میں، بڑے صحابہ کرام میں ہوتا ہے. شجاعت میں معروف تھے، ایسے ہی اچھی سوچ رکھنے میں، بلکہ ان کا شمار دہات العرب میں سے ہوتا ہے، یعنی عرب کے بڑے عقل مندوں میں سے، عرب کے بڑے عقل مندوں میں سے. انہوں نے اسلام قبول کیا عام الخندق، غزوہ احزاب کے وقت، اور پھر ہجرت انہوں نے کی. اور پہلا جو غزوہ ان کا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، غزوہ حدیبیہ. اور اسی غزوہ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت الرضوان، جن کے بارے میں خاص فضیلت ہے. 1400 ان کی تعداد تھی. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مؤمنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے، ان تمام سے 1400 سے. اور آج آ کے یہ بدبخت، یہ کم بخت کہتے ہیں سب کے سب مرتد ہو گئے. یعنی اتنے بڑے دھوکے باز رہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھ گیا، اعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انہوں نے تجاوز کر لیا، پار کر لیا انہوں نے. اللہ نے نازل کیا کہ راضی ہو گیا. جن پر اللہ راضی ہو گیا بھائیو، بعد میں مرتد ہو سکتا ہے. اور پھر آگے فعلم ما فی قلوب، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل میں جو تھا علم ہوا. کیا تھا تو ان کے دل میں؟ اخلاص، قربانی اللہ کے لیے، دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تب بھی یہ بدبخت. اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ بھائیو یہ یہودیوں کا یہ دین ہے جو دین اسلام میں اسلام کا نام لے کر اسلام کو مٹانا، نقصان پہنچانا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ادھر ان مؤمنوں پر راضی ہو گیا اور ادھر کیا کہہ رہے کہ مرتد ہو گئے تھے. بہرحال اللہ المستعان. بھائی اور محترم ساتھیو، یہ البصرہ کے گورنر رہے، ایسے کوفہ کے گورنر 2 مرتبہ رہ چکے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ان کا انتقال کوفہ میں ہوا سن 50 ہجری میں. حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ امام مسلم نے کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 130، حدیث نمبر 274. پھر جو ایک خاص ترقیم ہے اس کا 83 ہے. کتاب الطہارہ باب المسح علی الناصیہ والعمامہ من طریق یحییٰ ابن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں. ان کا جو سند ہے آگے، عن التیمی جو سلیمان ابن طرخان التیمی ہے، عن بکر ابن عبداللہ المزنی جو روایت کرتے ہیں الحسن البصری سے، جو روایت کرتے ہیں ابن المغیرہ ابن شعبہ، المغیرہ ابن شعبہ کے لڑکے سے جو عروہ ابن المغیرہ ہیں. ایسے ہی وہ روایت کرتے ہیں، کن سے روایت کرتے ہیں؟ المغیرہ ابن شعبہ کے لڑکے اپنے والد المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ عبارت دیکھیے اور مسلم کی جو عبارت ہے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کیا فرق ہے. کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے بالضبط وہ عبارت نقل کی ہے، کچھ آگے پیچھے ہے یا کچھ زیادہ کمی ہے؟ تو مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں الفاظ. عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد دیکھیں، توضأ فمسح بناصیتہ وعلی العمامہ وعلی الخفین. ہاں کیا فرق ہے بھائیو؟ وعلی کا لفظ، وعلی کا لفظ مسلم میں زیادہ ہے، وعلی الخفین. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ وعلی العمامہ، ادھر والخفین ہے، مسلم میں ہے وعلی الخفین. اور اتنا بڑا یعنی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. المہم علی یہ زائد ہے مسلم کی روایت میں، اور یہ بلوغ المرام میں یہ علی کا لفظ ادھر نہیں ہے.
ادھر ایک سوال، اس حدیث کا تعلق اس باب سے کیا ہے؟ یہ سوال کرنے سے پہلے اس سوال پر ایک سوال ہے کہ کیوں یہ سوال کیا جا رہا ہے، یعنی یہ سوال ہی کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کا تعلق باب الوضو سے کیا ہے؟ ہاں کیا رہا ہے بھائیو؟ اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے سر پہ تو اس کنڈیشن میں وضو کرتے ہوئے کیا کرنا؟ اچھا یہ یعنی اس کا تعلق، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اچھا اور لیکن باب الوضو ہے تو موضوع کا مسح کا کیوں ذکر آیا؟ اچھا تو یہ بھائی وہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے حقیقت میں اس میں پورا مسح کا ذکر آیا ہے، پگڑی کا مسح، جرابوں کا مسح. تو اس کا تعلق باب الوضو سے ہے یا باب الوضو کے بعد جو ایک الگ باب آ رہا باب المسح علی الخفین سے ہے، موضوع پر مسح کرنے کا بیان، کس سے زیادہ تعلق ہے؟ نہیں وضو سے کیسے؟ پھر سے ایک مرتبہ الاصل یہ حدیث کا تعلق زیادہ وضو سے ہے، جبکہ ایک باب الگ سے آ رہا باب المسح علی الخفین، مکمل ایک باب باب الوضو کے بعد آنے والا ہے، جرابوں پر مسح کرنے کا بیان. تو یہ حدیث کا تعلق زیادہ باب الوضو سے ہے یا باب المسح علی الخفین سے ہے؟ مسح علی الخفین سے ہے، اس لیے اس میں امامہ پگڑی پر مسح کیا، جرابوں پر مسح کیا. اور سر کا و ناصیہ کا جو مسح کی بات ہے وہ تو سر کا مسح کا یہ حدیث پہلے گزر گئی، وہ حدیث نمبر غالباً 32 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، شروع سے آخر گئے، پھر پیچھے سے آگے آئے، یا صحیح جو ہے ہاں یہی ہے، شروع سے پیچھے لے گئے پھر پیچھے سے اپنے ہاتھوں کو آپ آگے لائے. تو حقیقت میں زیادہ تعلق اس کا باب المسح علی الخفین سے. اسی لیے اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس حدیث کا کیا تعلق ہے باب الوضو سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے کہ اگر سر کا بعض حصہ انسان نے مسح کیا تو کیا ہے اس کا صحیح ہو گیا. یہ مسئلہ بھائیوں پہلے آ چکا ہے. تو اللہ عالم ادھر کیا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ اگر بندے نے بعض حصہ سر کا مسح کر لیا تو کافی ہے اس کا وضو، کوئی ضروری پورے سر کا مسح کرے، جس طرح کی ایک قول ہے احناف اور ایسے شافعیہ کا. کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات؟ اس لیے ایک ظن ہے، ایک گمان ہے، ایک اجتہاد ہے. اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں جو صحیح امام بخاری کی تشریح ہے، اور یہ سب سے عمدہ شرح ہے صحیح امام بخاری کی. صحیح امام بخاری کے بھائیوں دسیوں نہیں تو سینکڑوں شرح کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے اس میں عمدہ کیا ہے؟ فتح الباری ابن حجر کی. یہی ابن حجر جو بلوغ المرام کے مؤلف ہیں. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا مجلد 1 میں پیج نمبر 290، ایسے پیج نمبر 308 میں کہ پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض نہیں ہے. تو اللہ عالم اسی لیے انہوں نے بیان کیا ہے، ورنہ امامہ پر پگڑی پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا، اس کے لیے مستقل ایک اور باب آنے والا ہے باب الوضو کے بعد 10 حدیثوں کے بعد تقریباً. بہرحال اس میں اور بھی کچھ اہل علم نے اجتہاد کیا ہے، لیکن ہمارے خیال وہ ذرا مشکل ہو جائے گا سمجھنے میں اور وقت بھی زیادہ جائے گا، اسی لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں جس کی تشریح کی ضرورت ہے بیان کر رہا ہوں. فاما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توضا فمسح بناصیتہ، آپ نے وضو کیا تو اپنے ناصیہ پر مسح کیا. ناصیہ سے مراد کیا ہے؟ پیشانی. صحیح. پیشانی کہاں ہے؟ کہاں ہے پیشانی؟ سر کا اگلا جو حصہ ہے، ماتھا، بالکل سر کا جو اگلا حصہ ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی الناصیہ ہے، جہاں سے سر کا بال شروع ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ اہل علم نے کہا الناصیہ سے مراد وہ بال ہے جو سر کے ابتدا میں ہے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ نہیں، وہ سر کا جو اگلا حصہ ہے چاہے بال ہو یا نہیں ہو، یہی پیشانی ماتھا. فمسح على ناصیتہ وعلى العمامہ. عمامہ کیا ہے؟ پگڑی جو سر پر باندھا جاتا ہے، گھما کے اس سے باندھا جاتا ہے، ذرا ٹائٹ رہتا ہے، پکڑے رہتا ہے سر کو. وعلى الخفین یا والخفین، الخفان یا مثنی، اس کا مفرد کیا ہے؟ الخف. الخف جراب کو کہتے ہیں جو دونوں پیروں میں قدموں میں پہنا جاتا ہے اور وہ چمڑی کا ہوتا ہے،
لیکن کیا شرط ہے مسح کے لیے کہ چمڑی کا ہو؟ یہ مستقل بھائیو آئے گا باب المسح علی الخفین میں. تو اس طرح یہ حدیث کی تشریح مکمل ہو گئی. الحدیث میں جو الفقہ ہے یا اس حدیث میں جو احکام مستنبط ہیں مسئلے مسائل وہ بیان کر رہا ہوں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے اس حدیث میں، اور یہ گزر گیا اسی لیے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. اس حدیث سے کیا ظاہر ہو رہا بھائیو کہ سر کا بعض حصہ مسح کر لینا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اس حدیث سے جائز ہے. تو اس حدیث سے استدلال کیا کچھ اہل علم نے کہ سر کا بعض حصہ مسح کر لینا وضو میں کافی ہے. تو اگر کوئی جلدی میں تھا ایسے کر لیا پھر پیر دھو لیا خاص اس کا وضو صحیح ہے. کیا دلیل ہے ان کی؟ کیا دلیل ہے بھائیو؟ فمسح بناصیتہ کہ آپ نے اپنے پیشانی کا مسح کیا. پیشانی شروع جہاں سے بال کی ابتدا ہوتی ہے تو یعنی کچھ حصہ آپ نے مسح کر لیا. تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سر کا بعض حصے پر اگر آپ نے مسح کر لیا تو یہ جائز ہے. کہہ رہا ہے بھائی استدلال کرنا اس حدیث سے صحیح ہے؟ کیا یہ استدلال معقول ہے؟ نہیں معقول نہیں. کیوں؟ علی الامامہ. بہت صحیح. آپ اس حدیث میں پورا کریں کہا جائے گا یہ استدلال جو آپ نے فہم بیان کیا ہے، جو دلیل جو آپ اس سے اخذ کر رہے ہیں کہ بعض سر کا مسح کرنا جائز ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر بس مسح کیا، یہ غلط ہے اسی حدیث سے. اس لیے کہ اگر یہ اتنا کافی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی پگڑی پر مسح نہیں کرتے. پگڑی پورے سر پر ہے تو پگڑی پر مسح کیا جو سر کے اوپر ہے، بالوں کے اوپر ہے. تو اس طرح اس سے یہ دلیل سامنے آتا ہے یا اس سے یہ استدلال کرنا چاہیے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے، بعض سر کا نہیں. اور حقیقت میں یہی بات بھائیو زیادہ معقول ہے اور حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ ہے. جو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری، حدیث نمبر 32 جس کا ابھی میں نے ذکر کیا. بہرحال تو اس حدیث میں صحیح جو مسئلہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے. اور یہی قول گزر گیا اس وقت کہ امام مالک کا ہے اور ایسے ہی امام احمد کا یہ مشہور مسئلہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، ابن کثیر نے بھی، اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی استدلال کیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ اپنے سروں کا مسح کرو. کہا جاتا ہے اس میں لغت کے اعتبار سے کہ یہ بات زائدہ ہے جس میں تأکید ہے کہ اپنے پورے سر کا مسح کرو، نہ کہ یہ تبعید کے لیے. اس لیے لغت میں تبعید کے لیے نہیں آتا کہ بعض سر کا مسح کرو، اور یہی صحیح ہے. تو اس طرح واجب کیا ہے بھائیو کہ پورے سر کا مسح کیا جائے. شافعیہ اور اصحاب رائے ابو حنیفہ کی بعض سر کا مسح کر لینا کافی ہے، انہوں نے استدلال کیا، لیکن حقیقت میں ان کا استدلال صحیح نہیں ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ پورے سر کا مسح کرے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَصَحَّ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث واحد انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان اذا مسح بناصيته کمل علی العمامہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بعض سر کا مسح کیا اور اسی پہ آپ نے اکتفا کیا. ہاں لیکن یہ آتا ہے جو اس حدیث میں ہے کہ جب آپ اپنے پیشانی پر مسح کرتے تھے تو ایسے ہی عمامہ پگڑی پر بھی مکمل ہاتھ کو پھیرتے تھے اور اس کا بھی مسح کرتے تھے. تو یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا رہا ہے بھائیو وعلی العمامہ، کیا فائدہ اس سے مستنبط ہے؟ ہاں بہت صحیح. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. تو اگر ایک آدمی پگڑی پہنتا ہے، وضو کر رہا تو نکالنا ضروری ہے یا اسی پر مسح کر لے؟ اسی پر مسح کر لے. اور اگر کچھ حصہ مثلا سر کا کھلا ہوا تو اس کو بھی مسح کر کے پھر باقی کیا اپنی پگڑی پر مسح کر لے. کیا بھائی یہ قول صحیح ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے؟ اچھا یہ صحیح ہے. تو کیا مسئلہ یہ اجماع ہے یا اس میں اختلاف ہے؟ کچھ اہل علم نے اعتراض کیا. اچھا تو پہلا قول یہ ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ کیا دلیل ہے بھائی ان کی؟ مسلم کی یہ حدیث.
اچھا اور بھی دلیلیں ہیں؟ ہاں اور بھی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں میں سے بلال رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو امام مسلم نے روایت کی، حدیث نمبر 275، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین والخمار، یعنی العمامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، موزوں پر مسح کیا، اور الخمار پر یعنی عمامہ پر. ایسے ہی تیسری حدیث ہے امام بخاری کی، حدیث نمبر 198، عمرو بن امیہ سے کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے عمامہ پر، پگڑی پر، اور ایسے ہی اپنے جرابوں پر، موزوں پر مسح کر رہے. اور یہ بھائیو عمامہ پر، پگڑی پر مسح کرنا کچھ صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، انہوں نے کیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے، انس رضی اللہ عنہ سے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، اور یہی رائے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بھی ہے جو خامس الخلفاء الراشدین ہیں. ایسے الحسن البصری، قتادہ، الشعبی، امام احمد سے بھی. لیکن ائمہ اربعہ میں سے صرف امام احمد کی رائے ہے، باقی تینوں ائمہ، تینوں مذاہب میں کہتے ہیں جائز نہیں ہے پگڑی پر مسح کرنا. کیوں جائز نہیں بھائیو؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ ہاں ایک دلیل بار بار ہر حدیث میں تقریباً باب الوضو میں وہ دلیل پیش کی جاتی ہے، کیا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے سروں کا مسح کرو، تو سر کا مسح کرنا چاہیے. پھر کہتے ہیں اس میں کوئی مشقت تھوڑی ہے یار، پگڑی نکال دے آدمی پھر مسح کرے سر، پھر پگڑی پہن لے، تو کیوں؟ ان کی دلیل. ہاں بہرحال موزے کی بھی بات نہیں لائے بیچ میں، آپ سر کا ایک ایک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو اپنے سروں کا مسح کرو. تو کہتے ہیں قرآن میں سروں کا مسح کرنے کا آیا ہے، اور پگڑی میں اتنا کیا کہہ رہے ہیں مشکل نہیں ہے کہ آدمی نکال کے ایک سائڈ میں کر دے اور سر کا مسح کر لے پھر پہن لے مثلا یہ. اچھا لیکن صحیح کیا قول ہے دونوں میں سے؟ امامہ کا، پگڑی کا مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صحیح کیا ہے؟ جائز ہے. اس کا یہ جائز ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. اچھا بھائیو، اب جو کہتے ہیں امامہ کا مسح کرنا چاہیے وہ کئی اس کے اندر تفصیل بیان کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. کیا اب جس طرح جرابوں کا، موزوں کا مسح کرنے کے لیے پہلے سے وضو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے، جراب پہنا تب مسح کر سکتے. اگر آپ موزہ پہنے جب تھے اس وقت آپ نے وضو نہیں کیا تو مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کیا پگڑی کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جب پگڑی پہنے تھے تو اس وقت آپ کا وضو تھا؟ ضروری ہے کہ پہلے آپ نے وضو کیا ہو؟ کچھ اہل علم نے قیاس کیا خفین پر تو کہا ہاں ضروری ہے، لیکن صحیح جو مسئلہ اس کے لیے ثابت نہیں ہے بھائی. اور ادھر قیاس نہیں کر سکتے ہیں عبادات میں کہ اگر موزوں پر مسح کرنے کے لیے شرط ہے کہ وضو ہو تو ادھر بھی ہے. تو صحیح جو مسئلہ ہے کہ اگر آدمی نے پگڑی پہن لی اس پر مسح کر سکتا، اگرچہ پہننے کے وقت وہ باوضو نہیں تھا. اچھا اس کے لیے کوئی وقت ہے؟ موزوں کا جرابوں کا آئے گا، موزوں کا اور جرابوں کا آئے گا کہ اس کا ایک ٹائم ہے. مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن، یعنی کتنے گھنٹے؟ 72 گھنٹے. تو کیا ادھر اس کے لیے بھی وہی ہے؟ اس پر بھی کچھ اہل علم نے قیاس کیا، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ اس کا نہیں ہے. اگر اس نے نکال دیا بھائیو پھر وضو کر رہا ہے تو اس کو سر کا مسح کر لینا چاہیے، جب پہنا ہو وضو کے وقت تو اس پر مسح کر لے. تو یہ اختصار یہ بھی میں نے واضح کر دیا. اور غالباً اب لوگ بھائیو عمامہ یا پگڑی تو نہیں پہنتے ہیں، لیکن یہ مسئلے مسائل جاننا ضروری ہے. اور خاصتاً اگر کوئی پہن رہا ہے یا کچھ ملکوں میں ابھی بھی پہنتے ہیں تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مسح کر رہا. اگر کچھ سوالات ہیں تو آخری میں لکھ لیں اپنے پاس، آخری میں پوچھیں. تیسرا مسئلہ بھائیو اس حدیث سے یہ ہے کہ اس عمامہ کا جو مسح کیا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہے. دوسرے فائدے میں واضح ہو گیا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کچھ حصہ کھلا ہو سر کا، پیشانی، تو پیشانی، اور اگر اور کچھ کھلا ہو تو اس پر مسح کر لے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا عمامہ پر ایسے ایک مرتبہ ایسے لے کر اوپر پھیر دے اپنے ہاتھ کو، ہلکا سے پانی لے کر، ہلکا پانی ہونا چاہیے ہاتھ میں اور مسح کرنا چاہیے. جس طرح کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشانی کا مسح کرتے تھے تو مکمل اس کے ساتھ ساتھ کیا عمامہ پر بھی مسح کرتے تھے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ
ہاں والخفین وعلی الخفین، کیا فائدہ اس سے ماخوذ ہے، کیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں؟ والخفین، موزوں پر مسح کرنا، جرابوں پر مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اور اس کی تفصیل کے ساتھ مکمل ایک باب آئے گا باب الوضو کے بعد. اس طرح یہ بات مکمل ہو گئی اور اس حدیث کے ساتھ آج کا یہ درس بھی مکمل ہو گیا. اور جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.